ریکویسٹ کریں آپ اندر جائیں. چلے کر لیں جو کرنا آپ اندر جائیں, ہم باہر کھڑے ہیں. تو وہ پولیس والے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ پرامن احتجاج کریں, ہم آپ کو احتجاج کی اجازت دے رہے ہیں, تو پھر آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ کر احتجاج دیکھیں. کیمپس کے باہر سائڈ پہ ہی تو ہم کھڑے ہیں. بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, ہمیں مسئلہ جس چیز ہے, مسئلہ رویے سے ہے پولیس والوں کے. دن بھر آپ نے طلبہ پہ تشدد کیا ہے, طلبہ اس وقت ہاسپٹل میں پڑے ہیں, طلبہ شدید ترین برے طریقے سے زخمی ہے. کالج کے گیٹ کے باہر کھڑے ہیں, جب ہم گیٹ کے اندر نہیں گھسے, کچھ نہیں کرے, تو یہ اختیار ان کو کس نے دیا ہے کہ یہ آ کے طلبہ سے بحث کریں, طلبہ کو دھکے دیں, اور آپ یہاں پہ آ کے طلبہ کو بتائیں کہ آپ پیچھے ہو جائیں یہاں سے. اسی کیمپس کے اندر بچی کا ریپ ہوا ہے, اسی کیمپس کے اندر بچی کا ریپ ہوا ہے, اسی کیمپس کے بیسمنٹ کے اندر ایک سیکیورٹی گارڈ نے ریپ کیا ہے. آپ آگے ہمیں یہاں پہ کیمپس کا گیٹ دکھا رہے ہیں کہ گیٹ کیمپس کا گرا ہوا ہے. تو آپ لوگوں کو کیوں اس چیز کے لیے پریشان نہیں ہے کہ اس بیسمنٹ میں بچی کا ریپ ہوا ہے؟ زیادہ خطرناک اس کیمپس کا گیٹ گرنا ہے یا اس بچی کا ریپ زیادہ بڑا ظلم و جبر ہے؟ اور بتائیے کہ بچی کی ابھی گیٹس گرا دینے چاہیے جن میں بچوں کے ساتھ اس طریقے سے ریپ ہوتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس وقت تک بچی کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بچی جو ہے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی ہیں, تو کیا کہیں گے آپ؟ یار کیا کہنا کیا ہے, ہم یہاں پر یہ کھڑے ہیں, بات یہ ہے مسئلے کا حل کیا ہے. ہمیں مسئلے کے حل کی طرف جانا ہے. حل سب سے پہلے یہ ہے کہ گرفتاری کی طرف جایا جائے, وہ جو بندہ ہے اس کی گرفتاری کی طرف جایا جائے. دوسرا, ایسے میکینزمز بنائے جائیں کہ مستقبل میں تعلیمی اداروں کے اندر بچے جو ہیں ان کی ہراسمنٹس نہ ہو, اور وہ میکینزم اسی صورت میں بن سکتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر فنکشنل اینٹی کمیٹیز ہوں, اور ان کمیٹیز میں طلبہ کی نمائندگی ہو, بالخصوص فیمیل اسٹوڈنٹس کی نمائندگی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ چند مخصوص تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز تو بنی ہوئی ہیں, لیکن اس میں فیکلٹی ممبرز ہیں, اور فیکلٹی ممبرز جو ہیں ان کے لیے ان کے تعلیمی اداروں کی ریپوٹیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس طریقے سے یہ پی جی سی کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ کالج کی پرنسپل اور وائس پرنسپل جو ہے وہ بچوں کو فون کر کے تھریٹ کرتے رہے کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کیمپین نہیں کرنی, آپ نے ریپ کے خلاف بات نہیں کرنی. کالج کی پرنسپل بھی ایک خاتون ہے؟ جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم لوگ جو ہے, ہمارا مطالبہ یہ ہے نہ صرف پنجاب کالج کے حوالے سے بلکہ پاکستان کے تمام تر تعلیمی اداروں کے اندر ہم لوگوں کو فنکشنل اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز چاہیے جن میں اسٹوڈنٹس موجود ہوں, کیونکہ جب اسٹوڈنٹس موجود ہوں گے ان اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز میں تو اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوں گے. اس ایک بچی کا ریپ ہوا, بچی ہاسپٹل میں گئی تو کیس رپورٹ ہوا, سامنے آیا, لوگوں کو پتا چلا. اس طرح کے ملٹیپل ان رپورٹڈ کیسز ہیں پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں کے اندر. اس طرح کے آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیسز ملیں گے. اچھا, بے شمار چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی دبایا جا رہا ہے یا پھر جی ہاں, جی جناب, کرنے کے بعد اسے بالکل دبایا جا رہا ہے, اسے منظر عام پر بالکل نہیں لایا جائے گا. اور میں ابھی آپ لوگ سارے یہاں پہ ریکارڈ کریں, ہو سکتا ہے میں بولوں تو آپ لوگوں کے نیوز چینلز بھی یہ نہ چلا سکیں, آپ کھل کے بول رہے ہیں. ہم کسی یہ ایک ایسے طاقتور آدمی کا تعلیمی ادارہ ہے, میاں عامر محمود کا یہ تعلیمی ادارہ ہے جو پنجاب کالجز کی ساری چینز کو وہ ہیڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یو سی پی جو ہے, یو سی پی کو بھی میاں عامر محمود کے کنٹرول میں ہے, اور اس کے علاوہ ان کے ملٹیپل اور بزنسز ہیں. اچھا ابھی